اچھا قمر بھائی، آپ ایک ظاہر ہے بہت ہی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی نبھا رہے ہیں جو کئی حوالوں سے بڑی پیچیدہ بھی ہے، بڑی مشکل بھی ہے. بہرحال ہماری خبریں کہتی ہیں کہ آپ نے بڑے نئے نئے انیشیٹیوز بھی لیے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. بنیادی طور پہ جب بھی اوورسیز پاکستانی کی بات آتی ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کسی بھی حکومت کے دور میں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کے حق میں جب بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے وہ اتنا زر مبادلہ بھیجتے ہیں. یعنی اوورسیز پاکستانی ہمارے لیے صرف زر مبادلہ بھیجنے کا ذریعہ ہی رہ گئے. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خاندان کا حصہ ہیں. ان کو اس نظر سے کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ وہ باقاعدہ ایک طرح سے، خاص طور پہ جو عرب ملک ہیں وہاں پہ تو مزدوری کرتے ہیں بیچارے. چلیں آپ جیسے جو رئیس ہیں وہ تو لنڈن اور امریکہ میں ماشاءاللہ ریسٹوکریٹ ہیں، لیکن جو یہ بیچارے مزدور ہیں یہ تو اپنے گھروں سے دور کشٹ کاٹ رہے ہیں، جیل کاٹ رہے ہیں ایک طرح سے. بالکل سر، کوئی شک. تو یہ ہم ان کو کب تک صرف زر مبادلہ کا ایک پیکیج ہی سمجھتے رہیں گے؟ اتنے پیسے بھیجے نے، اتنے نہیں بھیجے، کٹ بھیجے نے، ود بھیجے نے، بس. نہیں سر، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے مجھے یہاں بلایا اور موقع دیا کہ میں ان کی ترجمانی کر سکوں اور جو آپ کے آڈینس کے ذہن میں سوالات ہیں اوورسیز کے متعلق ان کا جواب دے سکوں. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا سر جی. پرٹیکولرلی جو مڈل ایسٹ میں ہیں، جن کی فیملیز پاکستان میں ہیں اور جو لیبر کلاس ہے ہماری، ان کی زندگی بڑی قسم پرسی کی زندگی ہے. اور فیملی سے 2-2 4-4 سال دور رہنا سب سے مشکل کام یہ ہے. پھر اپنے ملک سے آپ بیگانے ملک میں ہوں گے تو اس کا ایک احساس، یہ بھی بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ان کی سیکریفائز ہے. اور پھر گرمی سردی، ایک ایک کمرے میں 10-10 لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی، مسئلہ یہ ہے کہ 78 ایئرز میں آئی وش کہ ہم وہ کام کرتے اور ہمارے لوگوں کو وہاں جا کے مزدوری نہ کرنی پڑتی، یہاں اپنے پیاروں کے پاس ہوتے، اپنے گھر میں محنت کرتے، کام کرتے اور اپنی فیملیز کو لے کے آگے چلتے. بٹ جو صورتحال ہے وہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ صرف زر مبادلہ کی مشین ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری فیملی ہے، وہ ہمارا حصہ ہیں. اور یقین جانے مجھے تو ان سے بہت ہمدردی بھی ہے. اور اس وقت یہ گورنمنٹ فلی ڈٹرمنڈ ہے اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہر آنے والا دن اوورسیز کے لیے بہتری کا دن ہوگا. بنیادی طور پہ یہ میں نے یہی پوچھا ہے کہ ہم ان کو زر مبادلہ کی مشین ہی سمجھتے ہیں دونوں طرف سے. جب تانا بھی دیا جاتا ہے وہ دیکھو جی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ادھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں ہم اتنا زر مبادلہ کما کے دیتے ہیں، آپ ہماری قدر ہی نہیں کرتے. زر مبادلہ کو سائڈ پہ رکھ کے جب ان کو آپ ہیومن بینگ کے طور پہ دیکھتے ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو عرب ملکوں کا ہے وہ پاکستان آ کے ملاقات کرنا ہے اپنے پیاروں سے. ٹھیک ہے نا، وہ تو مسائل اپنی جگہ. تو جو ایک بڑی ایک سیدھی سروس دی جا سکتی ہے، اس میں پتہ نہیں آپ کے دور میں کام ہوا ہے یا کام کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، وہ یہ کہ کم از کم ان کی آمد و رفت کو سستا اور آسان تو کیا جائے. ٹریولنگ آسان کی جائے، سستا بھی کیا جائے، آسان بھی کیا جائے. ایک مزدور بیچارہ سعودی عرب میں، مسقط میں، کویت میں، وہ بیچارہ سوچ بھی نہیں سکتا اتنے پیسے اکٹھے کرے ہر سال، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 6 ماہ بعد. تو حکومت ان کی ٹکٹ کو سبسڈائز نہیں کر سکتی. بالکل صحیح. کئی بندے مطلب ایسے جو ویزے کی وجہ سے نہیں آتے، بہت سارے ایسے ہیں جو ٹکٹ کی وجہ سے نہیں آتے. ہمارے جب 4-4 سال بعد آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ بچے یہی کہتے ہیں اما ہوئی آئے جڑا 4 سال بعد وہ بھائی آ گیا، ابا جی کی لے آئے، کہتے پتر ٹکٹ ہی لے آئے. نہیں سر، اس طرح سے نہیں ہے. دیکھیں جو لوگ وہاں پہ لیبر کلاس ہے، کمپنیز میں کام کر رہی ہیں، جب چھٹی کا ٹائم آتا ہے جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے تو کمپنی ان کو ٹکٹ پرووائڈ کرتی ہے. ہیونگ سیڈ دس، آپ کی بات بہت ویلڈ ہے. ٹائم کے ساتھ ہم نے پی آئی اے جو کہ دنیا کے ایک بیسٹ ایئر لائن تھی، وہ سلولی گریجولی، اب میں اس بحث میں نہیں جاتا کس نے کیا کیا، اور آپ کے سامنے ہے جو ہم نے اشر کیا پی آئی اے کا. جب پی آئی اے تھی تو ٹکٹ سستا بھی تھا، ایک کمپٹیشن بھی تھا، اور ٹائم کے ساتھ ہم نے پی آئی اے کو وہاں لے آئے جہاں پہ تقریباً بین ہی کرا دیا. اب میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. نہیں سر، اب ریوائول ہو گیا ہے. یورپ میں بھی جو پابندی تھی ختم ہو گئی، یو کے میں بھی جو پابندی تھی پی آئی اے پہ وہ ختم ہو چکی ہے. آپ اس کا نام پھر لے آئیے کر دیے. اچھا ریوائول ہوا ہے کہ جب ریوائول ہو گیا تو ہم اس کو دے رہے ہیں دوسروں کو. سر کسی دوسرے کو نہیں دے رہے. جو جہاں تک میری انفارمیشن ہے، پاکستان کے ہی لوگ، پاکستانی کی کمپنیز مل کے کنسورشیم پی آئی اے خرید رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین حل ہے. اور اسی سے آپ دیکھیں گے بہت جلد
PIA کا ریوائول. کافی دہائیوں سے آپ UK میں ایک کامیاب بزنس مین کے طور پہ جانے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں آپ کے تعلقات بھی ہیں, پاکستانی سے بھی اور وہاں کی حکومتوں کے ساتھ بھی. تو آپ کو جو نئی یہ ذمہ داری سونپی گئی جب, تو آپ کا یہ جو ایز بزنس مین ایکسپیرینس ہے, اپنا ذاتی جو تجربہ ہے, یہ کتنا کام آیا آپ کی اس سرکاری ذمہ داری کے حوالے سے؟ پہلے تو میں نے سوچا اس بارے میں, کیونکہ آپ دیکھیں نا کسی کی کنسٹیچوئنسی ہے تو ایک تھوڑی سی کنسٹیچوئنسی ہے, یہ اگر اس کا کام ہے تو ملک کے اندر ہے. تو یہ جو اوورسیز ہیں یہ تو دنیا کے 160 سے زیادہ ممالک میں ہیں, اور ہمارے پاس ڈیٹا بھی ٹھیک نہیں ہے ان کا. میرے خیال میں یہ کوئی 25 ملین لوگ ہیں جو ملک سے باہر ہیں. ٹھیک ہے سر, تو یہ ایک بہت ایکسٹراڈنری رسپانسبلٹی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے شاید چنا ہو اس کام کے لیے. اور یہ جو پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے, آپ پھر کہیں گے ریمیٹنس کا ذکر کر رہے ہو, یہ $78 بلین ہر سال پاکستان بھیجتے ہیں. صحیح. اس کو ہم چینلائز پراپرلی نہیں کر پائے. نہیں, میں ریمیٹنس کو میں وضاحت کر دوں, اپنی پوزیشن کلیئر کر دوں کہ میں ریمیٹنس کی اہمیت کے خلاف ہرگز نہیں ہوں, اور بہت ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور میں بھی وقتاً فوقتاً جب مجھے اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو ریمیٹنس سے ہٹ کے بھی ان کو ایک انسان کے طور پہ بھی دیکھا جانا چاہیے, خاص طور پہ جو ہمارے عرب ملک میں غریب مزدور کلاس ہے ان کو ضرور دیکھا جائے. سر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ان کی امپورٹنس ہے, جو ان کی اہمیت ہے, مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں نے مین کام ہی میں سمجھتا ہوں کسی حد تک مجھے کامیابی ہوئی ہے کہ جو اوورسیز کی ایک امپورٹنس بنتی ہے اس کی ریلائزیشن جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان کو, الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریلائزیشن ہو چکی ہے, اور اس میں ہر آنے والے دن میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا قمر صاحب, آپ کو 2014 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے ڈائسپورا ایکسلنس ایوارڈ ملا تھا. تو آپ نے بیرون ملک رہتے ہوئے بھی پاکستان کے لیے بہت ساری کامیابیاں سمیٹی ہیں. جب آپ کو یہ پوزیشن دی گئی, آپ کو یہ پوزیشن, تو آپ فرمائیے گا کہ آپ نے کون سے ایسے نئے انیشیٹو لیے ہیں جس پہ آپ یہ جب کل چلے جائیں گے, یہ ذمہ داری نہیں رہے گی تو پیچھے مڑ کے آپ دیکھیں گے تو کہیں گے یار یہ کام میں نے کیا ہوا ہے, وہ کون سا ایسا خاص کام ہے؟ جنید صاحب دیکھیں, سب سے پہلے جو کمپلینس تھی اوورسیز کی وہ میں نے دیکھی ہیں کہ ان کے اپنے, ان کے عزیز و اقارب, ان کے قرابت دار ان کی زمینوں جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, اور پھر اگر آپ یہاں سول کورٹ میں چلے, اور ان کو بتاتے جاتے ہیں, اپنے چچا یا ماموں کو بتاتے جاتے ہیں کہ چاچا جی تہاڈی زمین دی ویلیو بڑی ود بڑی ود رہی ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پھر اگر کورٹ میں چلے جائیں تو سول کورٹ میں دہائیاں لگ جاتی ہیں اور فیصلہ نہیں ہو پاتا. تو وہ اتنا مشکل ایک انصاف ہے یہاں پہ جو ناپید نہیں مل رہا ہمیں. تو اس کے لیے پھر میں نے ایک قانون کے لیے بنوانے کے لیے کوشش کی, ایک بل پیش کیا, اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا, پرائم منسٹر آف پاکستان کا میاں محمد شہباز شریف صاحب کا, اور سالک چودھری صاحب جو منسٹر ہیں اوورسیز کے. تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, مدد کی, اور اب وہ ایک قانون بن چکا ہے کہ جو اوورسیز کے جائیدادوں کے مسائل ہیں ان کے لیے اسپیشل کورٹس ہیں جو بن چکی ہیں اسلام آباد میں, پنجاب میں اور بلوچستان میں. جب ہم بات کر رہے ہیں ابھی KPK, سندھ, آزاد کشمیر اور GB ان پروسیس ہے, انشاءاللہ ود ان دس ایئر وہ کورٹس بھی ایکٹیو ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں مائل سٹون ہے. یہ جو کورٹس ہیں 90 دن کے اندر فیصلہ کریں گی, اور اگر اپیل میں جانا ہوگا تو ایک ہی اپیل ہوگی, وہ ہائی کورٹ ہے, وہ بھی 90 دن میں یعنی فیصلہ وہ جو معاملہ لٹک جاتا ہے وہ نہیں ہوگا. اور اس کی ایک اور خوبصورت بات جنید صاحب, قمر بھائی یہ بتائیے گا کہ جو آپ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں کام کر جاؤں نا تو یہ میں اپنا حق ادا کر جاؤں گا. میری خواہش ہے سر کہ میں نے اس پہ پریزنٹیشن تیار کر رہا ہوں پرائم منسٹر کے لیے, کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں, چاہے وہ ویسٹ میں, مڈل ایسٹ میں ہیں, جن کے پاس ناقب کارڈ ہے یا پاکستانی اوریجن کارڈ ہے, وہ کمپلسری OPF کے ممبر ہوں. اور جو اوورسیز ہیں سٹارٹنگ فرام جب وہ لینڈ کرتے ہیں کسی بھی پاکستان کے ایئرپورٹ پہ, وہاں سے لے کر واپس ان کو جہاز پہ بٹھانے تک جو سروسز ان کو چاہیے, اس سروسز ہم ان کو کوالٹی سروسز پرووائڈ کروائیں. اور اس میں ظاہر اتنی بڑی تعداد میں اوورسیز ہیں تو اس میں جو ڈسکاؤنٹ بنتا ہے وہ بھی ہم لیں ان کے لیے. اس میں تھوڑی سی بات بتاتا چلوں آپ کو کہ آلریڈی ہم نے کچھ کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, IDC کے ساتھ کیا ہے, اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر کے ساتھ
جو بھی اوورسیز پاکستانی ہے 30% ڈسکاؤنٹ ہے اگر وہ ان سے ٹیسٹ کرواتے ہیں. اسی طرح سے بیسٹ ویسٹرن کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے 40% ڈسکاؤنٹ اوورسیز پاکستانیز کے لیے انہوں نے کیا ہے, اور باقی ہوٹلز کے ساتھ بھی ہم اس وقت ان پروسیس ہیں. اور جتنے بھی اوورسیز پاکستانی جو OPF کے ممبر ہیں, ہر ممبر 10 لاکھ روپے کے لیے انشورڈ ہے, اور اگر اس کی کوئی فیملی ممبر جس اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہو, جو پہلا فیملی ممبر ہو وہ بھی 10 لاکھ روپے کے لیے انشورڈ ہے. پھر اس میں جو میں یہ چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی کی کہیں بھی اللہ نہ کرے ڈیتھ ہوتی ہے تو آنر کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ ان کی باڈی کو ریپیٹریٹ بہت کرنا. بڑا ایشو ہے جی ہاں, یہ OPF کی ذمہ داری ہو کہ ان کو ریپیٹریٹ کرے پاکستان, ان کے پیاروں تک پہنچائے اس باڈی کو. اسی طریقے سے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تو روز دیکھتا ہوں لوگوں کے ساتھ 50% سے زیادہ فراڈز ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹی یہاں بنائی اس مقصد, اس نیت کے ساتھ جاتی ہے کہ جی 70% انویسٹمنٹ جو اوورسیز پاکستانی, یعنی جیسے فرض کر لیا گیا ہے کہ سارے پلاٹ انہوں نے بیچنے ہیں. جی سر, یہ ایسے بھی ہی ایک عجیب اپروچ ہے. جی سر, دیکھیں پیسے ان کے پاس ہیں اور ہر ایک کا اور وہ چاہتے بھی ہیں پاکستان میں, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنا ایک ڈریم ہاؤس بناؤں, تو وہ پلاٹ لیتے ہیں. 50% سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ OPF تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ڈیو ڈیلیجنس کرے, ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرے, جن کے پاس NOC ہے, جو ڈیلیوریبل سوسائٹیز ہیں, ان کو نوٹیفائی کرے اوورسیز کو. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی اوورسیز جو ان سوسائٹیوں میں سے پلاٹ لیتا ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ سیکیور, وہ انشورڈ ہو. یعنی OPF جو ہے آپ کا جو ادارہ ہے وہ بیچ میں ایک گارنٹر کے طور پہ کام کرے. یہ اچھی تجویز ہے. ٹھیک ہے.